اللہ رب العزت نے دونوں جہانوں کی کامیابی کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب ہستی کی سنتوں کے ساتھ جوڑا ہے، آپ علیہ السلام کے مبارک طریقے کے ساتھ جوڑا ہے۔ جو بھی انسان کلمہ پڑھنے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری میں زندگی گزارے گا، اللہ پاک جل شانہ کا وہ محبوب بنتا چلا جائے گا، اور مرنے کے بعد کی سارے مراحل اور ساری منازل اس کے لیے آسان ہوتی چلی جائیں گی۔ تو اس لیے ہمارے لیے سب سے ضروری بات یہ ہے، آج دنیا ہوا میں لگی ہوئی ہے اور حرص و ہوس میں پھنسی ہوئی ہے، کوئی شہرت کی حرص میں ہے اور کوئی مال کی حرص میں ہے اور کوئی عزت کی حرص میں ہے۔ تو یہ مختلف جو ہے وہ حرصیں ہیں جو مسلمانوں کے اندر بھی وائرس کی طرح سرایت کر گئی ہیں۔ ہم کرونا وائرس سے بچنے کے لیے تو بڑے فکر مند ہیں، لیکن یہ جو اندر کے وائرس ہیں، خدا نخواستہ اگر یہ لگ گئے تو یہ وائرس تو ایسے ہیں کہ دنیا اور آخرت دونوں کو خراب کرنے کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ اس لیے جیسے ہم ظاہری بیماریوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے بلکہ اس سے بہت زیادہ ہمیں اندر کی باطنی بیماریوں سے، مثال شرک سے اور ریاکاری سے اور لالچ سے اور طمع سے اور تکبر سے اور ان جو اندرونی بیماریاں، ان سے بچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اس لیے ہمیں سب کو مل کر کے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی، صورت میں اور سیرت میں اور سریرت میں، مطلب ظاہر میں اور کردار میں اور دل کی دنیا میں، دل کے جذبات میں، دل کی توجہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں تابعداری کرنی ہے، اور اس کی طرف ہم نے لوٹ کر آنا ہے، اور جتنا عرصہ مسلمان دور رہے اس زندگی سے، اس پر توبہ کرنا، ندامت کرنا یہ ضروری ہے۔ آج کی اس مختصر سی یعنی گفتگو میں ہم آپ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر کے بارے میں عرض کریں گے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سر کے بال مبارک کیسے تھے، اس میں مسلمانوں کے لیے کیا اسوہ ہے، اور اسی طریقے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مونچھیں مبارک کیسی تھیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی مبارک کیسی تھی۔ تو ظاہری صورت مبارک کے بارے میں ہم جو ہے اس کا وہ کریں گے، آج بیان ہوگا انشاءاللہ۔ تو اس کے بارے میں عرض ہے جو حدیث مبارکہ میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ سر مبارک پہ زلفیں ہوا کرتی تھی۔ زلفیں تین قسم کی ہوتی تھیں، ایک کانوں کی لو تک ہوتی، اور کچھ عرصہ اگر آپ علیہ السلام کی مصروفیت ہوتی بہت زیادہ، چونکہ آپ علیہ السلام عالم بالا میں بھی مصروف اور عالم دنیا میں بھی انسانیت کی ہدایت کے لیے بھی صبح شام شب و روز آپ علیہ السلام چونکہ بہت زیادہ مصروف ہستی تھی، اس لیے کبھی جو ہے یہ بال بڑھ کر کے وہ آدھی گردن تک بھی آ جاتے تھے، اور کبھی اس سے زیادہ بڑھتے، سفر میں آپ علیہ السلام تشریف لے جاتے، غزوات میں آپ علیہ السلام تشریف لے جاتے تو آپ کی زلفیں جو تھی وہ کندھوں پر بھی آ جاتی تھی۔ تو یہ تین قسم کے بال ہیں، وفرا، لما، جمہ، ان کا نام محدثین نے جو ہے وہ ذکر کیا ہے۔ تو یہ تین قسم کے بال تھے۔ تو مسلمان کے لیے بھی یہ زلفیں رکھنا یہ سنت ہے۔ البتہ اگر کوئی آدمی اپنے زلفوں کی حفاظت نہیں کر سکتا، ان کے مطلب تیل کا معاملہ ہے یا غسل کا بار بار ظاہر ہے غسل کرنا پڑے گا، تو یہ اگر صورتیں پیش آتی ہیں تو اگر وہ زلفیں نہیں رکھ سکتا تو اپنی کمزوری کی وجہ سے وہ پھر بال کٹا بھی سکتا ہے۔ لیکن بالوں کا کٹانا دو طرح کا ہے، ایک یہ ہے کہ یہاں سے اوپر زیادہ بڑھے ہوئے ہوں، لمبے ہوں، ادھر چھوٹے ادھر چھوٹے ادھر، یہ جو مختلف قسم کی انگریزی کٹیں ہوتی ہیں، تو ان سے مسلمان کو پرہیز کرنا ہوگا۔ یا تو زلفیں رکھنی چاہیے، یا پھر ایسا ہے کہ سارے سر کے بال برابر کٹانے چاہیے۔ رکھنے ہیں تو سب کے برابر ہو، جتنا مثال ایک پورے کے برابر رکھنے ہیں تو پورے سر کے بال اتنے ہونے چاہیے، نہیں کہ ادھر کم ادھر زیادہ۔ یہ سے مختلف فیشنز آ گئے ہیں آج مسلمانوں میں، یہ بہت بڑی ناکامی ہے ہمارے لیے کہ ہم غیروں کی نقالی میں اپنی عزت سمجھتے ہیں۔ تو بالوں کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ سنت زلفیں رکھنا ہے مستقل، آپ علیہ السلام کی عادت مبارک، اور حج عمرہ کے احرام کے بعد آپ علیہ السلام نے اپنے زلفوں کو جو ہے وہ صاف بھی کرایا ہے، ٹینڈ بھی کرایا ہے۔
تو یہ بھی سنت ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر بال زلفیں رکھنی ہیں تو یہ 3 طریقے ہیں، اور اگر بال ٹینڈ کرانا ہے تو مکمل صاف، یہ بھی آپ علیہ السلام سے ثبوت ملتا ہے، لیکن مستقل ثبوت نہیں ہے اس کا۔ اور اگر بال رکھنے ہیں چھوٹے چھوٹے تو تمام سر پر پورے برابر بال رکھنے چاہیے، حجام سے کہنا چاہیے بھائی برابر بال کاٹو، ایسا نہیں کہ ادھر لمبے ادھر چھوٹے، ایسا۔ تو یہ سر کے بالوں کے بارے میں بات ہوگی۔ دوسری ہم آتے ہیں مونچھوں کے بارے میں۔ تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اتنی مونچھیں کٹانا ثابت ہے کہ اندر کی آپ علیہ السلام کی جلد مبارک نظر آتی تھی، اتنی مونچھیں کٹانا یہ آپ علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور مونچھیں رکھی بھی جا سکتی ہیں، لیکن مونچھیں رکھنے میں یہ ضروری بات ہے کہ وہ مونچھیں پانی پیتے ہوئے، دودھ پیتے ہوئے، چائے پیتے ہوئے، کھانا کھاتے ہوئے اس میں نہ آئے۔ مثلاً مطلب یہ ہے کہ یہ جو لبیں ہیں نا، یہ لبیں یہ صاف ہونی چاہیے تاکہ کھانے پینے میں وہ بال اس میں جو ہے وہ نہ ڈوب جائیں کھانے پینے میں۔ تو یہ جو بعض لوگ مونچھیں رکھتے ہیں بڑی بڑی اور بال یہاں آئے ہوتے ہیں، یہ محبوب کبریا علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ مسلمان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ مونچھیں رکھنی ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی مونچھ مبارک ہوتی، چونکہ وہ میدان کارزار میں دشمنوں کے مقابلے میں، تو تاکہ دشمن پر رعب پڑے، کیونکہ اللہ پاک فرماتے ہیں ترہبون بہ عدو اللہ، دشمن پہ رعب ڈالنا یہ بھی جو ہے وہ شریعت کا مزاج ہے، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مونچھیں بھی رکھی ہیں، لیکن یہ مونچھیں یہ لب سامنے والے تراش کرنا تاکہ بال کھانے پینے کی چیزوں میں نہ ڈوبیں۔ مونچھوں کے بارے میں اور اچھا یہ مونچھیں جو ہے نا، یہ جہاں ہونٹ بند ہو رہے ہیں، یہاں یہ دونوں ہونٹ بند ہو رہے ہیں، یہ جو حصہ ہے برابر کا، اوپر مونچھیں ہیں لیکن یہ برابر کے حصے سے نیچے جو ہے یہ داڑھی کا حصہ ہے۔ بعض لوگ جو ہے یہاں کٹاتے 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 یہ حصہ بھی کاٹ دیتے ہیں، یہ والا حصہ یہ نہیں کاٹنا چاہیے، یہ ریش بچہ ہے، یہ ریش داڑھی کو کہتے ہیں، یہ ریش بچہ ہے، یہ بھی نہیں کٹانا چاہیے یہ جگہ جو ہے۔ اور کسی کی یہ تو یہ فل بال ہوتے ہیں یا بہت زیادہ بال ہوتے ہیں تو یہ سارا داڑھی کا حصہ ہے، زیر لب بال جو ہیں یہ داڑھی کا حصہ ہوتے ہیں۔ تو مونچھوں کی حد بھی یہاں تک ہے، یہ 2 ہونٹ مل رہے ہیں ایسے، تو نیچے داڑھی کی حد شروع ہوتی ہے، اوپر مونچھوں کی حد شروع ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے اس لیے ہمارے بعض اکابرین سے یہ ثابت ہے تو کہیں داڑھی کا بال نہ کٹ جائے، وہ تھوڑی سی مونچھیں اور زیادہ اوپر یہاں رکھ لیتے تھے، یہاں تک ہوتی تھی، کہیں ایسا نہ ہو کہ داڑھی کا بال نہ کٹ جائے، تو اس طرح بھی ثابت ہے۔ تو یہ مونچھوں کے بالوں بارے میں بات ہو گئی۔ تو مسلمان کی جو شکل و صورت ہے ظاہر بھی تو ہم نے بنانا ہے، یہ ظاہر میں وردی ہے، اسلام کی وردی ہے، یہ ظاہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والا بنانا، یہ ظاہر اسلامی شکل و صورت ہے۔ تو اس کی بہت اہمیت ہے اس کی، تو اس لیے مونچھیں بھی ایسی رکھنا، بال اور داڑھی مبارک، یہ داڑھی جو ہے تینوں طرف سے، اس طرف سے بھی اور اس طرف سے بھی اور نیچے بھی، ایک قبضہ، یہ قبضہ اس کو مٹھی کہتے ہیں، یہ مٹھی اتنی بڑی داڑھی رکھنا یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اتنی بڑی داڑھی رکھنا واجب ہے۔ کہتے ہیں نا کہ داڑھی سنت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ سنت سے ثبوت ہے اس کا، یہ مطلب نہیں کہ سنت ہے رکھ لو تو رکھ لو نہیں، یہ اس کا حکم تو واجب والا ہے۔ آپ علیہ السلام نے داڑھی کٹے ہوئے آدمی کے ساتھ ناراضگی کا اظہار فرمایا، 2 غیر مسلم آئے آپ علیہ السلام کی مجلس میں قاصد بن کر، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک طرف چہرہ پھیر لیا، ان کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں فرمایا، ان کی داڑھی کٹی ہوئی تھی، اور جب وہ دوسری طرف آئے تو آپ علیہ السلام ادھر چہرہ پھیر لیا، تو انہوں نے کہا پیارے نبی جی، انہوں نے کہا جی ہم آپ سے ملنے کے لیے، پیغام پہنچانے کے لیے۔ آپ نے فرمایا یہ شکل بنانے کی آپ کو کس نے جو ہے وہ کہا کہ ہمارے رب نے، یعنی وہ جو ان کا بادشاہ تھا نا، اس نے ہمیں حکم دیا۔ آپ نے فرمایا میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں مونچھیں کٹاؤں اور داڑھی بڑھاؤں۔ تو آپ علیہ السلام نے غیر مسلم داڑھی کٹے آدمیوں کی طرف نظر رحمت و شفقت نہیں فرمائی، تو مسلمان جب ایسا کریں گے تو ہم سوچ لیں بھائی، ہم اسی حرص و ہوا میں اگر ہماری زندگی گزر گئی، آپ والا ظاہر بھی ہم نے نہ بنایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام والا، تو اس سے بڑی ناکامی کیا ہوگی؟ تو اس لیے اپنی داڑھی مبارک رکھنا اور اس کو سعادت سمجھنا، یقین مانیں اس پر ہزاروں قسمیں کھائی جا سکتی ہیں کہ خوبصورت شکل، حسین شکل، حسن والی شکل ہے ہی وہی جو اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی ہے۔ ہاں، محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم والی شکل و صورت اللہ کو بہت پسند ہے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں، ہمیں خلوت میں سوچنا ہوگا کیا میں نے اپنے نبی والی شکل بنائی ہے؟ کل میرے سانسوں کا پتہ نہیں ہے، میں مر جاؤں گا، چلا جاؤں گا دنیا سے، تو جب میں اس طریقے سے پڑا ہوں گا چارپائی پر، جنازے کی چارپائی پر پڑا ہوں گا، تو اس وقت
میری ظاہر شکل بھی اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ اور سنت میں رنگی ہوئی ڈھلی ہوئی نہ ہو تو آگے باطن تو معاملہ جو ہے وہ اللہ کے ساتھ ہے، آگے کیا ہوگا؟ اس لیے اندر جب محبت آتی ہے تو ظاہر میں وہ اپنا رنگ دکھاتی ہے۔ اس لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے نبی علیہ السلام سے محبت ہے، بہت مبارک ہے، اللہ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اس میں سچائی پیدا فرما دے۔ جب سچی محبت ہوتی ہے تو وہ محبوب والی شکل و صورت کو بھی پسند کرتے ہیں۔ اس لیے یہ بات کوئی دلائل کی محتاج نہیں ہے۔ جس سے محبت، مجنون کو محبت تھی لیلا سے، تو اس کی گلیوں سے گزرنے والے کتے سے محبت کرتے تھے، اس کے پاؤں جو ہے وہ چومتے تھے کہ لیلا کی گلی سے گزر کر آیا۔ فرماتے تھے، یہ لکھا ہے ان کی زندگی میں، مجنون کی زندگی میں لکھا ہے کہ جب وہ جو ہے لیلا کی گلیوں سے گزرتے تھے، اقبل ذل جدار و ذل جدار، تو اس دیوار کو بھی بوسہ دیتے، اس دیوار کو بھی بوسہ دیتے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ دیواروں کو کیوں بوسہ دیتے ہیں؟ فرمایا، ما حب الدیار شغفنا قلبی، میرے دل کو دیواروں کی محبت نے نہیں فریفتہ کیا، ولیکن حب من سکنت دیارا، لیکن مجھے تو اس عورت تو لیلا اپنی محبوبہ کی محبت چومنے پر گزرے جو ان دیواروں سے گزر کے آتی۔ تو یہ محبت کے انداز ہوتے ہیں۔ اس لیے میرے محترم عزیزو بھائیو، آج کی اس جو ہے کلپ میں اور اس میں جو ہے ہم نے صرف اتنا کہا کہ سر کے بال سنت کے مطابق کیسے ہونے چاہیے، مونچھیں کیسی ہونی چاہیے اور داڑھی مبارک کیسی ہونی چاہیے۔ اگلے جو ہے وہ بیان میں انشاءاللہ ہم یہ بتائیں گے کہ بغل کے بال اور یہ بغل کے بال اور نیچے کے بال اور ناخن یہ کیسے ہونے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک شکل و صورت بھی نصیب فرمائے، سیرت بھی نصیب فرمائے۔ آپ کی دل کی دنیا جیسے مقدس، مبارک، محترم تھی، اللہ تعالیٰ اس کا بھی حصہ نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔